الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں۔ جو ہمیں کڈز مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں، انشاءاللہ الکریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی آپ کو کوئی نئی فضیلت سننے کو ملے تو آپ کوشش کریں کہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور اگر آپ جلد مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں تو آپ درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ الکریم جلد مدینہ شریف بھی حاضری ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیں چلتے ہیں پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ اے ختم رسول مکی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اے ختم رسول مکی مدنی، ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، ولا کوئی نہیں ہے۔ ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، ولا کوئی نہیں ہے۔ ختم رسول، اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے۔ نور مجسم تیرے سوا، نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے۔ ختم رسول او صاف تو سب نے پائے، وہ صاف تو سب نے
عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں بھلا کوئی نہیں ہے ختم رسول ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں بلا کوئی نہیں ہے ختم رسول. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ بتاتے ہیں، اور آج بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہت ہی پیارا واقعہ آپ کو بتائیں گے. جو یہاں پر بچے موجود ہیں وہ بھی غور سے سنیں، ہو سکتا ہے آپ سے سوال بھی ہو آخر میں، اور جو ہمیں کڈز مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں. انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو انشاءاللہ ملیں گی، کیونکہ آج ہم ان جانوروں کے بارے میں سنیں گے جو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے. ان کے بارے میں سنیں گے جو اللہ پاک کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانور موجود تھے، ان کے بارے میں انشاءاللہ آپ سنیں گے. کچھ جانور وہ تھے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری فرمایا کرتے تھے، اور کچھ جانور ان کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے. تو پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اونٹنیاں تھیں جن کا نام قصوہ، جدہ اور ادبا تھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری اونٹنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھوڑے بھی تھے، اونٹنیاں بھی تھیں اور گھوڑے بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ بھی تھے، ان میں سے ایک کا نام ثعلب تھا اور ایک کا نام جمل احمر بھی تھا، اور دوسرے بھی اونٹ تھے. پیارے بچوں، یہ بات بھی آپ کے لیے دلچسپ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفید رنگ کا مرغہ بھی تھا. کیا تھا؟ سفید رنگ کا مرغہ بھی تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون کون سے جانور ہو گئے؟ اونٹنیاں، گھوڑے، اونٹ اور ایک مرغہ بھی تھا. اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10
دودھ دینے والی بکریاں بھی تھیں۔ تو پیارے بچوں، بعض بچے ہوتے ہیں جو اپنے گھروں پر پالتو جانور پالتے ہیں، مگر بچے جو ہیں ان کا خیال رکھنا ضروری نہیں سمجھتے۔ ان جانوروں کو کیا کرتے؟ وقت پر کھانا نہیں دیتے، وقت پر پانی نہیں دیا جاتا، اور پالتو جانور جو یہ پالتے ہیں اس سے بالکل یہ خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور جانور بھی ان کے پاس رہنے سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کے آرام کا خیال بھی رکھنا چاہیے، ہم ان کے آرام کا خیال بھی نہیں رکھتے۔ ہمارے رحمت والے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کا خیال رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر رحم بھی فرمایا کرتے اور جانوروں کا خیال بھی رکھا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم لوگ ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو، ان پر اس وقت سوار ہوا کرو جب وہ اچھی حالت میں ہو اور ان کو اچھی طرح کھلایا کرو۔ اسی طرح پیارے بچوں، جانوروں پر رحم کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی فریاد سنتے اور ان کی مدد کرتے۔ اب ہمیں تو جانور کوئی بولے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن وہ کون ہے؟ رحمت والے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہیں اللہ پاک نے تمام بولیوں کا علم عطا فرمایا ہے، اور جانور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ سے فریاد کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کی فریاد پر اس کے مالک سے فرمایا، تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو، کہ جانور نے اپنے مالک کی شکایت کری۔ اگر ہم کوئی جانور پالتے ہیں تو ہمیں کیا رکھنا ہے؟ اس کا خیال رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ جانور جو ہے ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے کہ اللہ پاک یہ میرا خیال نہیں رکھتا تھا۔ اگر ہم اچھی طرح خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اگر کوئی جانور کو تکلیف دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوتے۔ اب بعض بچے ہوتے ہیں، اب وہ بلی بیٹھی ہوئی ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا بچے کو بھائی کیوں بیٹھی ہوئی ہے سکون سے، تو وہ کیا کریں گے؟ بلی چلی گئی۔ اب وہ کیا، وہ سکون سے بیٹھی ہوئی ہے، سو رہی ہے، جو بھی ہے، آپ کو پریشان کیا اس نے؟ نہیں کیا نا۔ اسی طرح بعض بچوں میں عادت ہوتی ہے وہ کتوں کو چھیڑتے ہیں، پتھر مارتے ہیں۔ کسی دن کتے کا موڈ خراب ہوا اور وہ آپ کے پیچھے لگ گیا تو کیا آپ کو تکلیف ہو جائے گی؟ ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، یہ اچھے بچوں کی بھی عادت نہیں، اور یہ کیا ہوتا ہے کہ جانوروں کو تکلیف دیتا ہے۔ اسی طرح جب ہمارے جانوروں کا سیزن ہوتا ہے، گلی محلے میں جانور ہوتے ہیں، تو بچے جو ہے بکرے چلاتے ہیں، کان سے پکڑ کے جو کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ تصور کر لیں کہ اس کی جگہ پر آپ ہوں اور کوئی آپ کا کان پکڑ کر آپ کو کھینچ رہا ہو، کتنی تکلیف ہوگی آپ کو؟ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جانور پر ظلم کرنے میں آتا ہے، جانور پر ظلم کرنے میں آتا ہے۔ اسی طرح بعض بچے جو گائیں بیٹھی ہوئی ہوگی اٹھا دیں گے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اچھے بچوں کی عادت نہیں ہوتی، اور جو جانوروں کو تکلیف دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کو آپس میں لڑوانے اور انہیں باندھ کر مارنے سے منع فرماتے تھے۔ تو بچوں، ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ اگر ہم کوئی جانور پالیں، طوطا وغیرہ جو بھی ہم پالیں، مرغی بعض بچے پالتے ہیں گھروں میں، تو ہمیں ان کا خیال بھی رکھنا، ان کو وقت پر کھانا دینا ہے، پانی دینا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم ان کی خدمت کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جس پر ہمیں ایک دم غصہ آ جاتا ہے۔ کبھی تو ہم فوراً رسپانس کرتے ہیں اور سامنے والے کو جواب دے دیتے ہیں، اور کبھی ہم کچھ ایسے الفاظ بھی کہہ دیتے ہیں جس سے سامنے والے کا دل دکھ جاتا ہے، اور کبھی ان باتوں پر لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، جیسے غلطی سے کسی کا خراب ہاتھ ہمارے صاف کپڑوں پر لگ گیا،
یا غلطی سے کسی نے کھانا ہمارے کپڑوں پر گرا دیا، اسی طرح کوئی غلطی سے ہمارے ہاتھ یا پاؤں پر چڑھ گیا تو اس وقت ایک دم غصہ آ جاتا ہے اور فوراً ہی غصے کا اظہار بھی کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ پیارے بچوں، اس طرح کی چیزیں ایک دم ہو جاتی ہیں اور کسی کی بھی اس معاملے میں بری نیت نہیں ہوتی، مگر جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے وہ کبھی جلد بازی میں کچھ ایسا کر دیتا ہے جس سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ آئیے اس معاملے میں ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا، اسے سنتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے۔ ایک دم ایک دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑ کر اتنے زبردست جھٹکے سے کھینچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن پر چادر کے کنارے سے خراش آ گئی۔ وہ کہنے لگا، اللہ پاک کا جو مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے کہ اس میں سے مجھے کچھ مل جائے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا دیے، پھر اسے کچھ مال عطا فرمانے کا حکم دیا۔ پیارے بچوں، سنا آپ نے کہ جب اس دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلط انداز سے برتاؤ کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیسا تھا؟ نہ آپ اس پر غصہ ہوئے اور نہ ہی اس کو سزا دینے کا حکم دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مسکرا دیے بلکہ اسے کچھ مال عطا فرمانے کا بھی حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس واقعے سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پرسکون رہے، لڑائی جھگڑوں سے پاک رہے، زندگی ہنستی مسکراتی رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عفو و درگزر کرنے یعنی دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے کی عادت بنائیں، کیونکہ حل صرف یہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے جو سنا کہ اگر کسی کا غلطی سے کچھ آپ کے کپڑوں پہ گر جائے تو فوراً غصے میں آ جانا، یہ بھی بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی آپ کے مزاج کے خلاف آپ کو کوئی بات اچھی نہیں لگتی، سامنے والا وہ بات کہہ دے تو آپ کیا غصے میں آ جاتے ہیں، یہ بھی اچھی نہیں لگتی بعض بچوں کو بات۔ تو یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جن کے امتی ہیں، وہ مالک دو جہاں ہیں۔ لیکن آپ نے واقعہ سنا کہ ایک دیہاتی نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی ہوئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بدلہ نہیں لیا اور اس کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ کہ معاف کرنے کے بہت سارے فضائل ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں تکلیف دے، اگر کوئی ہمیں پریشان کرے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو معاف کرنا ہے۔ کہ حل صرف ایک ہے کہ آپ اگر معاف کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عفو و درگزر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، دوسروں کو معاف کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت آپ کو بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ مبارک سنت۔ اور آج بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ پیارے بچوں، سونے سے پہلے ایک دعا پڑھنا سنت ہے۔ سونے سے پہلے ایک دعا پڑھنا سنت ہے، وہ یہ ہے، اللہم باسمک اموت و احیا۔ اس کا ترجمہ، اے اللہ پاک، میں تیرے نام سے مرتا یعنی سوتا ہوں اور جیتا ہوں یعنی جاگتا ہوں۔ پیارے بچوں، سونے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کر بستر کو جھاڑ لینا چاہیے، تاکہ اگر بستر میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو تو وہ نکل جائے۔ پیارے بچوں، الٹا یعنی پیٹ کے بل سونا نہیں چاہیے، پیٹ کے بل سونا نہیں چاہیے۔ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس طرح لیٹنے کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا۔
بچوں سیدھی کروٹ پر لیٹنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنا سیدھا ہاتھ مبارک اپنے مبارک چہرے کے رائٹ سائڈ کے نیچے رکھ لیتے، اور جب ہم نیند سے جاگیں تو اس وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے وہ کس کو یاد ہے؟ چلے بھائی، کسی کو یاد ہے دعا نیند سے بیدار ہونے کی دعا؟ نیند سے بیدار ہونے کی دعا کس کو یاد ہے؟ پینلسٹ کو یاد ہے بھائی، چلیں آپ سنا دیں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ آپ کا جواب سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، جب سوئیں جب بھی ہمیں دعا پڑھنی چاہیے، اس وقت کی دعا کیا ہے؟ سب مل کر بتائیں گے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ جب ہم سو رہے ہوں تو یہ دعا پڑھنی ہے، اور جب ہم جاگ جائیں تو کون سی دعا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے کہ سب خوبیاں اللہ پاک کے لیے جس نے ہمیں موت یعنی نیند کے بعد حیات یعنی بیداری عطا فرمائی، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ کتنا پیارا ترجمہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں تمام بچے مل کر نعرہ لگائیں گے، کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈز مدنی چینل۔ ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا